على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ البقرہ کا دوسرا حصہ آیت نمبر 177 سے آخر تک رات کو تلاوت کیا گیا اور 2 رکوع سورہ آل عمران کے تلاوت کیے گئے۔ چند باتیں سورہ البقرہ کی عرض کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھی اور پڑھائی۔ اس پر لوگ مختلف اعتراض کرنے لگے۔ مکہ کے مشرک کہنے لگے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں، قبلہ بیت المقدس بنا لیے۔ یہود و نصارہ کہنے لگے کہ دیکھو قبلہ ہمارا اپناتے ہیں اور باتیں ہماری نہیں مانتے۔ 16-17 مہینے کے بعد اللہ نے پھر حکم دے دیا۔ آپ کی چاہت بھی یہ تھی کہ قبلہ جو ہے بیت اللہ ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا رخ، اپنا چہرہ انور جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کے صحابہ کرام اور ایمان والے جہاں کہیں بھی ہوں، اپنا رخ مسجد الحرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی جانب کریں۔ آپ نے اس کی طرح منہ کر لیا۔ لوگوں کے پھر اعتراض، یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی قبلہ بیت المقدس ہے، کبھی بیت اللہ ہے، کبھی ادھر منہ ہے، کبھی ادھر منہ ہے۔ بڑا اس کو بڑھا چڑھا کے انہوں نے بیان کیا، باتیں کرنے لگے۔ جس طرح کسی کو کوئی بات مل جائے تو آپ پھیلاتے ہیں، اس کو آپ پھیلاتے ہیں، نہ سر نہ پیر نہ کوئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلی آیت ہے رات ہم نے پڑھی، اس کے اندر ان کی تردید کی۔ پہلے تو گزشتہ آیات جس سے پہلے کیا ان میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب تو ہے ہی اللہ کی ہے۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو گے اللہ وہیں ہے۔ بات تو اللہ کے حکم کی ہے، اللہ نے جہاں کا حکم دے دیا بس اسی کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، یہ چیز۔ پھر فرمایا کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں ہماری اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون ہے جو اپنی چاہت کے پیچھے چلتا ہے اور کون ہمارے حکموں کے مطابق چلتا ہے۔ جو ہمارے حکموں کے مطابق چلے گا اس کو اعتراض کبھی نہیں ہوگا کہ دین کا یہ حکم ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں۔ غلام کو کیا مجال ہے کہ وہ آقا کے سامنے بولے کہ یہ ایسے کیوں اور ایسے کیوں؟ مالک نے ڈرائیور رکھا ہے، مالک کہے ادھر جاؤ، وہ کہے بھی کیوں جاؤں، پہلے یہ بتاؤ۔ فلاں جگہ جانا، اچھا بتاؤ کیوں جانا ہے؟ کیا اس کو یہ مجال ہے کہ وہ ایسی بات کرے؟ کہتے ہیں نا نوکر کیا اور نخرہ کیا۔ دنیا کے مالک کے سامنے بولنا بے ادبی ہے، رب کے حکموں پر اعتراض جو مرضی آئے کرتا جائے، یہ کیوں اور یہ کیوں، نہ 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 نہ، وہاں بھی ماننے والا ہونا چاہیے، ماننے والا ہونا چاہیے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم رخ مشرق کی طرف کرو کہ مغرب کی طرف کرو، بیت اللہ کی طرف کرو کہ بیت المقدس کی طرف کرو، اور ان بحثوں کے اندر پڑھو، بحث و مباحثہ کرو، یہ کوئی تم نیکی کا کام نہیں کر رہے کہ تم سمجھو ہم بڑی کو نیکی کر رہے ہیں۔ ولیکن البر، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر پوری فہرست بیان کر دی، اس لیے اس آیت کو آیت بر کہا جاتا ہے، وہ آیت جو نیکی کے کاموں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ مال سے اگرچہ تمہیں محبت بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی رشتہ داروں کو دیا کرو، یتیموں کو دیا کرو، مسکینوں کو دیا کرو، مسافروں کو دیا کرو، جو مانگنے والے آ جائیں ان کو دیا کرو، جس کی گردن پھنسی پڑی ہے قرض میں، قید خانے میں، اور کہیں وہ بیچارہ پھنس گیا ہے، اس کو آزاد کرایا کرو، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، جب عہد کرو تو پورا کیا کرو، تنگیاں مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں تو صبر کیا کرو، اللہ نہ کرے جنگ کے حالات آ جائیں استقامت کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، یہ کرنے والے کام، یہ کرو نا کرنے والے کام۔ فرمایا اس طرف آتے نہیں ہو، اور باقی بحثوں میں پڑھے اولئک الذین صدقوا، فرمایا جو لوگ یہ کام کریں گے وہی سچے لوگ ہیں اللہ کے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تقوی والے لوگ یہی۔ پھر اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین بیان کیے، ان میں سے ایک مضمون تو اللہ کی توحید کا ہے۔ اللہ نے اپنی توحید اور اپنی وحدانیت اس حصے کے اندر اور اس صورت کے اندر جو ہے بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید کی مشہور ترین آیت، اور جس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت، جتنی آیات ہیں نا قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ، آیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے۔ اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، 255 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابی، آپ کے نزدیک قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آپ بتاؤ نا، آپ کس کو سب سے عظیم سمجھتے ہیں؟ عرض کیا کہ میرے نزدیک تو آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت والی ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابی بن کعب کے سینے پر رکھا اور تھپکی دی خوشی سے، فرمایا تیرا علم تجھے مبارک ہو، صحیح جواب دیا ہے آپ نے، یہ سب سے عظیم آئے اور بڑی فضیلتیں، صرف ایک سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز، جب اس نے فرض نماز پڑھی اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی، فجر کی پڑھی آیت الکرسی، ظہر عصر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، فرمایا اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف موت آئے، جنتی آدمی ہے، موت رکاوٹ بنی ہے، ادھر موت آئے گی ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں گے، یہ آیت الکرسی کی برکت۔ اور اس ساری آیت میں کیا ہے؟ اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور یاد رکھیے جہاں جہاں اللہ کی توحید ہے نا، انہی آیات کی شان باقی سے بلند ہے، اللہ خود بلند ہے، جس آیت میں اللہ کا تذکرہ اور شان ہے وہ بھی بلند ہے، وہ بھی بلند ہے۔ ایک مستقل مضمون، اس طرف میں نہیں جاتا، وہ آپ سورہ اخلاص دیکھ لیں، قل هو اللہ احد، سورہ توبہ کی آخری آیات دیکھ لیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان سب کی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں
اصل وجہ اللہ کی عظمت ہے ان کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے قابل، رکوع اور سجدے کے قابل، نظر و نیاز کے قابل، دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا، تمہارے سجدوں کو اور رکوع کو، قیام کو دیکھنے والا، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ الحی القیوم، اللہ نے پھر دلائل کے انبار لگا دیے اس بات پر کہ معبود میں ہوں اور کوئی نہیں۔ پہلی دلیل الحی، فرمایا میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ فرمایا میرے علاوہ جہاں جاؤ گے وہاں موت ہی موت نظر آئے، آخر انہوں نے مر جانا ہے، جو خود مرے وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ فرمایا آؤ اس کے در پر جو زندہ ہے اور اوروں کو بھی زندگی دیتا ہے، زندگی اسی سے ملتی ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضے میں۔ القیوم، فرمایا ایسا زندہ ہے ساری کائنات کا نظام بھی خود چلا رہا ہے، اتنا بڑا نظام چلایا۔ بندہ تو تھوڑا سا کام کرے تو تھک جاتا ہے، تو 20 رکعت تراویح پڑھی، ٹنگا جواب دے گئی، اب نہیں ٹھہرا جاتا، اب مشکل ہو گئی، نیند آنے لگی۔ اللہ نے فرمایا میں تو ایسا ہوں نیند تو دور کی بات ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند نہیں آتی۔ دنیا کے بادشاہیں تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب 2 دن کی چھٹی پر ہیں، 2 دن کی چھٹی پر ہیں۔ رب چھٹی پر جائے مخلوق کا کیا بنے گا؟ مخلوق کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ سو جائیں رات کی تنہائیوں اور اندھیروں میں پکارنے والوں کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا ہم سوتے نہیں، یہ واحد وہ دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جب کھٹکھٹاؤ دعا کے ساتھ اللہ اسی وقت ہی سنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، بے وقتہ کون آ گیا؟ اللہ کے ہاں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کا مالک بھی وہ، کوئی اپنے مجرم کو زبردستی اس سے نہیں چھڑا سکتا سفارش کر کے۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے، جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کی سفارش ہوگی۔ علم بھی اس کا کامل، تم سے آگے کیا ہے تم سے پیچھے کیا ہے وہ اکیلا جانتا ہے۔ فرمایا ساری کائنات مل کر اللہ کے علم کا احاطہ کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، ایک ایک جملہ اس کا یہ ہے جس پر گھنٹہ گھنٹہ بات کی جا سکتی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا اس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، اور کبھی ان کے حفاظت کرنا آسمان و زمین کا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں فلانا کام کرتا تو ہوں، ہے بڑا مشکل ہے، فرمایا رب کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اس کی صفات بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور جو کافر ہیں فرمایا ان کے 2 شیاطین ہیں، اور شیاطین کا کام کیا ہے؟ وہ روشنیوں سے نکال نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، روشنیوں سے نکال نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، پھنساتے ہیں۔ اللہ نے اس کی ایک مثال بیان کی، فرمایا دیکھتے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ تھا نمرود سے،
وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، خدا کہلاتا تھا، کہنے لگا جی میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا نہیں، زندہ کرنا اور مارنا میرے رب کا کام ہے۔ اس نے یہ کیا، ایک بے گناہ آدمی کو پھانسی پر لٹکا دیا، اور جس کے لیے پھانسی کی سزا ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والے کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا اس کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو تو زندگی اور موت کا ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ فرمایا اچھا بات یہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے نا تو سورج مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کافر حیران ہو کے بھاگ گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں کی ایسے مدد کرتا ہے، اور جو کافر ہیں شیاطین ان کو ایسے پھنساتے ہیں، وہ اس طرح پھنستے ہیں۔ ایک اور مثال بیان کی اللہ نے، فرمایا دیکھتے نہیں کہ ایک شخص جا رہا ہے، نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت عزیر کا ویسے لکھا ہے تفسیر میں، بستی دیکھی سب اجڑی پڑی تھی، لکھا ہے کہ بیت المقدس اور یہ علاقہ تھا، کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، بنجر ہو گئی، کب آباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے وہیں سلا دیا، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ فرمایا دیکھ لو اللہ اس طرح زندہ کرتا ہے۔ اب تو کہہ رہے تھے نا کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، آباد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ رب العالمین یقین تو ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ مرے دوبارہ زندہ ہو جائے۔ ابراہیم یقین نہیں ہے ہماری باتوں پہ، رب العالمین کیوں نہیں، یقین ہے، صرف اطمینان قلبی کے لیے تسلی ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لو اپنے ساتھ مانوس کرو، اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھو، پھر ان کو آواز دو تو دیکھنا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ آواز دی، الگ الگ پہاڑ سے، مثال کے طور پر مرغا آ جا جس طرح آواز دیتے تھے، گوشت کا ایک ٹکڑا اس پہاڑ سے، ایک اس پہاڑ سے، ایک اس پہاڑ سے، گوشت جمع ہو کے وہ مرغا بن کے اذان دینے لگا سامنے کھڑا ہو۔ فرمایا اس طرح زندہ کر۔ تو اللہ اپنے بندوں کو فرمایا نور ہی نور دیتے، نور ہی نور دیتے۔ یہ توحید کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اس آخری حصے میں مضامین بہت زیادہ ہیں، اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہاد کا ذکر کیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو، اس لیے کہ اس سے فساد ختم ہوتا ہے۔ جہاد کے ذریعے زبردستی کسی کو ایمان مومن نہیں کرنا، لا اکراہ فی الدین، لیکن ایمان والوں کو کوئی تنگ کرے، ان کو بے یار و مددگار سمجھے، ان کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کریں، فرمائے اس کی بھی گنجائش نہیں۔ ایمان والوں موت سے نہ ڈرنا کبھی کہ ہم اس لیے جہاد میں نہیں جاتے موت آ جائے گی، فرمایا موت اللہ کے قبضے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، اپنے گھروں سے اس لیے نکل کے بھاگے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ بعد میں لکھا ہے جہاد کا حکم تھا وہاں سے بھاگے، بعد نے کہا نہیں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، انہوں نے کہا یہاں رہیں گے مر جائیں گے، بھاگے وہاں سے۔ وہ باہر نکلے تو اللہ نے کہا منہ تو مر جاؤ، سب کے سب وہی مر گئے۔ ثم احیاہم، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، فرمایا بتاؤ موت سے بچ گئے؟ تو موت سے تم کبھی بچ نہیں سکتے، لہٰذا رب کے حکموں کو نہ ٹالا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت و جالوت کا ذکر کیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ان کے زمانے کا، کہ جب ان پر ان کے دشمنوں نے ظلم و ستم کیا تو وہ آ کے کہنے لگے کہ ہمارا امیر مقرر کریں، ہم اس کی زیر قیادت جہاد کریں گے۔
کہا دیکھ لو کہیں بھاگ نہ جانا، کہنے لگے نا 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 ہم تو نہیں بھاگے، ہم تو ماننے والے۔ کہا اچھا، پھر طالوت کو اللہ نے تمہارا سربراہ مقرر کر دیا ہے، یہ ہمارے سربراہ، دنیاوی حیثیت ہماری ہے، مال ہمارے پاس ہے، عہدے ہمارے پاس ہیں، اس درویش کا کیا کام ہے کہ اس کو ہمارا کمانڈر بنا دیا گیا؟ یہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ عہدہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ نے اس کام کی صلاحیت ان کو عطا فرمائی، اور کہا ان کی اللہ کی طرف سے نشانی بھی تمہیں دکھا دی جائے گی۔ وہ لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، وقت مکمل ہو رہا ہے، بات کی تکمیل کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی کی، آخر کار جو چھوٹی جماعت تھی طالوت کی 313 آدمی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اس لشکر میں ایک لشکری کی حیثیت سے شامل تھے، انہوں نے اس جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے بعد میں ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ اس طرح جہاد کا حکم نہ دیتے نا، زمین میں فساد ہو جاتا۔ جہاد فساد نہیں، فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ جہاد وہ قوم کرتی ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا جانتی ہے۔ جو مال نہیں خرچ کر سکتا اس نے جان کی قربانی کہاں دینی ہے؟ اس لیے تیسرا مضمون اللہ نے اس میں انفاق کا جو ہے نا بیان کیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نہ خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو، تباہ ہو جاؤ گے اس سے، خرچ کرتے رہا کرو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خرچ کرو، فرمایا ہمیں قرض دے دو، ہم دگنا چگنا کر کے تمہیں واپس کریں۔ مثال دی ایمان والوں جو خرچ کرتے ہیں، اس کی ان کی مثال اس طرح ہے کہ ایک دانے سے اللہ 700 دانے عطا فرماتے ہیں۔ ایک خرچ کرو کہ اللہ 700 دیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہیں گے اور دگنا کر دیں۔ خرچ کرنے سے فرمایا بڑھتا ہے، سود سے کبھی نہیں بڑھتا، اس کی مذمت کی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا کہ اللہ صدقات کو تو بڑھاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایمان والو باز آ جاؤ، چھوڑ دو سود، آج کے بعد کوئی سود نہیں لے گا۔ جو سود کا کام کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا۔ دو کام ایسے ہیں قرآن و سنت میں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ سے جنگ ہے، ایک سود کے بارے میں، اور دوسری چیز حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی اور دوست سے دشمنی کرے گا نا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے خلاف میں میرا اعلان جنگ ہے، اس کے خلاف بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ ان دو بندوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اب خرچ کرنا اور جہاد کرنا وہی لوگ کر سکیں گے جو آپس میں منظم ہوں، آپس میں متحد ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپس میں متحد رہنے کے اصول اور قواعد بیان کیے کہ تم نے آپس میں کس طرح متحد رہنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مسائل بیان کیے، نکاح کے مسائل بیان کیے، طلاق کے مسائل کو بیان کیا، دودھ پلانے کی مدت کو بیان کیا کہ مائیں دودھ پلائیں، خرچہ باپ کے ذمے، طلاق ہو جائیں فوراً دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتے، ان عورتوں کو حکم ہے کہ پہلے عدت گزاریں، عدت گزارنے کے بعد آگے جا کے جو ہے وہ نکاح کریں، عدت کے اندر نہ وہ نکاح کر سکتی ہیں، نہ ان کو کوئی پیغام نکاح دے سکتا ہے۔ فرمائے اس طریقے سے اگر تم زندگی گزارو گے تو آپس میں متحد رہو، جو قانون شرعی ہے اس کے مطابق۔ اور ان احکامات پر عمل کی صورت یہی ہے کہ انسان اصلاحی چیزوں کو اپنانے والا بنے، جن چیزوں سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں بیان کی، جن کے اندر اللہ نے روزے کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کے پابند بنو۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا، اللہ نے عمرے کا ذکر کیا، پھر حج کے مہینوں کا اور اس کی تفصیل پورے 1.5 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر فرمایا حجاج 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں،
اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا اصل کامیابی حاصل کرنے والے لوگ یہی ہیں۔ نماز کا ذکر کیا، فرمایا کہ تم نماز پڑھا کرو اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو، خاص طور پر عصر کی نماز پڑھو۔ اور پھر اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں پر ختم کیا، فرمایا ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ تمہاری نصرت کریں گے۔ وہ آخری آیات جو معراج میں عطا کی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اور آخری بات اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کہ جو نیکی کر لو نا، نیکی کرنے کے بعد اس کو ضائع نہ کیا کرو۔ فرمایا نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، کسی پر احسان جتلا دیا نا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، فرمایا وہ نیکی ختم ہو۔ نیکی کرنے کے بعد اس کو اگر تکلیف پہنچا دی، فرمایا نیکی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ نیک اعمال کرو اور نیکیوں کو فرمایا سنبھال کر رکھنے کی بھی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔